اور ادھر ادھر کی ساری باتیں وہ آپ کو سناتی رہی، تو آپ نے کیوں اتنی مشقت اٹھائی؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق ہے وہ بتانے لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم اخلاق پر فائز ہیں اور کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجنون ہے، آپ کو تپش اور گرمی کے موسم میں دھوپ میں اس نے اتنی دیر کھڑے رکھا ہے اور آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتی رہی ہے، اور پھر کہا ہے آپ اب چلے جائیں، کوئی کام کی بات کی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ اخلاق یہ ہے، آپ نے اپنے صحاب سے فرمایا اے میرے صحاب، وہ ایک عورت جس کو تم مجنون کہتے ہو، پورے مدینہ میں اس مجنون عورت کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اگر آج محمد مصطفیٰ اس کی بات نہ سنے تو کون سنے؟ آج میں اس کی بات نہ سنوں تو کون سنے؟ پورے مدینہ میں اس کی بات سنتا ہی کون ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق ہے۔ ایک شخص آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس نے معاہدہ کیا ہے کھجوروں کے باغ کے لین دین کا۔ ابھی باغ پکا نہیں ہے، ابھی موسم نہیں آیا اور ابھی کھجوریں پکی نہیں ہیں، وہ پہلے ہی آ گیا ہے اور ابھی چند ایام باقی ہیں میوہ اترنے میں۔ وہ آ کے کہتا ہے، یہودی تھا، وہ آ کے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاہدہ پورا فرمائیے اور میرے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے مجھے وہ میری کھجوریں عطا فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرماتے ہیں کہ ابھی میوہ آنے والا ہے، جو ہی اترتا ہے آپ کو دے دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا نہیں، وہ تکرار کرتا ہے۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک کھردری سی چادر تھی، اس نے وہ چادر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ڈالی اور اس کو مروڑا اس کو، اور ہم نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا رنگ لال سرخ ہو گیا اور آقا علیہ السلام کے گردن اور آپ کی نسیں گردن کی وہ پھول گئیں۔ تو ہم نے فوراً اس کو روکا اور روک کے حضرت عمر بن خطاب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمائیے اس گستاخ کی ابھی گردن اتار دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، تو اس کی گردن اتارنے سے پہلے مجھے کیوں وصیت نہیں کرتا کہ یا رسول اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما لیجیے؟ اس کی گردن اتارنے کا فوراً اجازت لیتے ہو، مجھے کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کو پورا کریں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ عطا کیا اور جتنا اس کو چاہیے تھا اس سے زیادہ عطا کیا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتا اب جو تو نے میرے ساتھ عمل کیا ہے اس کا بدلہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا جو میرے ساتھ کام کیا ہے، اب تیرا مال و دولت تو تجھے مل گیا، اب بتا جو تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، بدلہ لیا جائے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ذات نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ اس کو معاف فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات سن کے مسکرا پڑے اور آقا علیہ السلام فرمایا جا تجھے معاف کر دیا۔ وہ غیر مسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اخلاق کو دیکھ کر وہ یہودی اسلام قبول کر لے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق یہ ہیں۔ آج ہمارے اخلاق کہاں ہیں؟ کیا آج تک ایک غیر مسلم کا مسلمان ہونا تو درکنار، کیا ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ملتے جلتے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلق بہتر ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ کوئی دو قدم ہمارے اخلاق کی وجہ سے چل سکتا ہے؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے کیا کوئی ہم پر اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہے؟ اگر ریشو نکالی جائے تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ 60 to 70% ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان چیزوں سے آ رہی ہیں، خالی ہیں۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اخلاق موجود نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ سے اخلاق اور حسن خلق کا سبق نہیں لیا۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
ان سیرت مقدسہ کے نقوش کو دیکھا جائے اور ان روشن پہلو کو دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جیسے اخلاق کو پیدا کر لیا جائے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب پھر عالم اسلام اور مسلمان یہ سارے کے سارے باطل کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور پھر اپنے اخلاق کے ساتھ پھر ان کا غلبہ اور عروج ہوگا۔ اپنے اخلاق کو سنواریں، جس طرح اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں اسی طرح اپنے باطن کو سنواریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اخلاق پر چلے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر دے تو بھی آپ اس کے ساتھ رحم دلی کریں۔ اگر کوئی آپ کو کچھ نہیں دیتا آپ بدلے میں اس کو دوگنا عطا کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، آپ بدلے میں ظلم نہ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے آپ خاموشی سے اس کی سن لیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لیں، اس کو جواب نہ دیں، وہ بول بول کے خود ہی خاموش ہو جائے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن سمجھے گا یہ کہ کل قیامت والے دن جب آپ اتنے عمدہ اخلاق کے مالک بنیں گے یہاں، تو قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے قرب میں رکھیں، اپنی قربت عطا فرمائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ سب سے زیادہ قریب بھی شخص وہ ہوگا اور مجھے محبوب بھی وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں، سب سے اعلیٰ اخلاق ہوں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر بھی عمل کر لیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اخلاق پر عمل کر لیں، اور ہم اخلاق کے ذریعے ایک عظیم تر قوم بن جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اخلاق کو بہتر فرمائے اور ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے حالوں پر اپنا فضل، کرم اور رحمت فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ لطف و محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔